ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسین بانو بنت حمید حسین صاحب کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ حسین بانو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر، والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، والحج تشییدا للدین، والطاعتنا نظاما للملہ، وامامتنا امانا من الفرقہ۔ صلوات بھیجئے محمد والا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو ان کے خاندان کی طرف سے، بالخصوص ان کی اولادوں کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ مرحومہ کے گھر والوں میں ان کے بھائی، عزیز رشتہ دار دور دور سے سب آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ان کو مرحومہ کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمارا جو تہذیبی اور ثقافتی اور مذہبی ورثہ ہے، اس کا ایک بنیادی ستون ذکر محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کہ جو ہم ہر موقع پر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اہم ترین جز ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی ہم خدا، رسول اور آل رسول کو یاد رکھتے ہیں، اور زندگی کا اہم ترین ایک جز 40ویں کی مجلس بھی ہے، کہ مرنے سے لے کر 40ویں تک جو بھی جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پسماندگان کے غم کو ختم تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان کا آنا، ملنا، جلنا، اٹھنا، بیٹھنا اس غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اور اس غم کو ہلکا ہم بنام حسین کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس ماں کی تمنا تھی جس نے اپنے باپ سے اپنے بیٹے کی خبر شہادت سننے کے بعد پوچھا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا کب۔ تو نبی نے کہا تھا کہ فی زمان خالیو انی وان کے وان علی وان حسن، یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم، نہ علی ہوں گے، نہ حسن۔ کہا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ تو اس وقت باپ نے خدا کے حکم سے یہ تسلی دی تھی کہ گھبراؤ نہ، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس قوم کے مرد اس کے مردوں کا، جس قوم کی عورتیں اس کی عورتوں کا، جس قوم کے بچے اس کے بچوں کا۔ تو ہم چونکہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی نوید
پروردگار عالم نے دی تھی، اس لیے ہم خوشی میں بھی آل محمد کو یاد کرتے ہیں، غم کے موقع پر بھی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ رجب کا مہینہ اپنے اندر بہت سی مناسبتیں لیے ہوئے ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد میری بات کی تصدیق کرے گا کہ رجب کی کسی نہ کسی مناسبت میں آپ حضرات خوشی اور غم کی موقعوں پر شریک ہو کر کے یہاں پر آئے ہوں گے، چاہے وہ پہلی رجب کو خوشی کا موقع ہو، چاہے تیسری رجب کو غم کا موقع ہو، چاہے 5ویں رجب کو خوشی کا موقع ہو، 9ویں 10ویں رجب کو خوشی کا موقع ہو، اور پھر 13ویں رجب کو تو وہ چاند ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ابھی آپ ذکر سن رہے تھے کہ کعبے کے قریب جا کر بھی ہم یاد کرتے ہیں کعبے میں مولود کعبہ کو، اور 15ویں رجب کو وہ اہم ترین مناسبت جس کا پہلے اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب فاصلے کم ہوئے ہیں اور زیارت پر جانے والوں کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ ہوا ہے، خدا اور اس میں اضافہ کرے، ہم سب کی نظریں شام پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ پابندیاں، وہ مسائل جو زیارت میں حائل ہو گئے ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہوں اور دشمن کی نظر ایسے روضوں پر لگنے نہ پائے، خاص کر بی بی زینب اور جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے روضوں پر زوار جا تو رہے ہیں لیکن ابھی شام جانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو 15ویں رجب کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی یاد آپ لوگوں نے منائی ہوگی، اور پھر 20ویں رجب کو جناب سکینہ کی ولادت کی یاد منائی گئی، 22ویں رجب کو آپ نے کونے کی نظر کی خوشی منائی، اور پھر 24 کو فتح خیبر کا جشن منایا، لیکن 25ویں رجب سے 28ویں رجب تک ایک غم کا سلسلہ ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ یہ 40ویں کی مجلس ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ کل ہم جو تاریخ گزار کر آئے ہیں وہ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ چیزیں ذہنوں میں بیٹھی رہیں تو کس کو کہیں پر بھی یاد آئے گا اور ان مناسبتوں کو نبھائے گا تو یقیناً یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ذریعہ ہوگا۔ اہم ترین 25ویں رجب کی تاریخ ہے، پوری دنیا میں 7ویں امام کی مظلومی اور ان کی مصیبت کو یاد کیا گیا، اور پھر آج کی تاریخ جس تاریخ میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، یہ مناسبت کے اعتبار سے میرے خیال سے شاید شعراء اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور یقیناً میں متوجہ کر رہا ہوں تو متوجہ ہو جائیں گے، لیکن میں ان کی بنیاد پر اپنی تقریر کی عمارت تعمیر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ وفات اور تاریخ شہادت ہے، اس لیے کہ یہی وہ رسول کا نگہبان تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اسلام کی بسم اللہ بھی نہ ہو پاتی، اگر وہ نہ ہوتا تو اسلام کی بسم اللہ بھی نہ ہو پاتی، اور کل کی تاریخ بشریت کی اہم ترین تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں جیسے بہت سی چیزوں کا اہتمام و انتظام نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہونے لگا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ نازمیہ تک کی زندگی میں جب تک ہم لوگ تھے اس وقت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی، میرے سینئر بھی ہیں، شبیب صاحب، کہ ہم لوگ وہی حدیث قصہ اور زیارت وارثہ تک اعمال کا سلسلہ محدود رہتا تھا، لیکن جب ایران اور پھر اور دور دور طلاب گئے ہیں تو پھر دعائے کمیل بھی ہونے لگی، دعائے توسل بھی ہونے لگی، دعائے ندبہ بھی ہونے لگی۔ یہ ایرانی انقلاب کے برکات میں سے یہ چیزیں آئیں اور بہت سی چیزوں کو ہم واقف ہوتے چلے گئے، لیکن ابھی اس چیز کا رواج، آئیے محترم آگے آ جائے، ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ آئیے جناب، اچھے سننے والوں کا ہر ذاکر جو ہے خیال رکھتا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی 27ویں رجب کا جو اہتمام و انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں 27ویں رجب شب معراج کی نسبت سے تو مشہور ہے، لیکن شب معراج شاید ضمناً ایک چیز ہے، اصل میں 27ویں رجب کی شرافت و برکت بعثت کی ہے، بعثت رسول کی،
یعنی تاریخ بشریت میں اس سے زیادہ مبارک و مسعود دن ہوا ہی نہیں جیسا مبارک و مسعود دن وہ تھا جس دن پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ اول ما خلق اللہ نوری کا مقصد پورا ہو رہا تھا بعثت رسول سے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ شاید میں نے جو جملہ کہا ہے وہ دلوں میں اترا ہے کہ جو اللہ نے جو کام ذہن میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ لفظیں جو ہیں وہ بے ادبی ہیں، لیکن اس کے خیال میں اول ما خلق اللہ نوری کا جو مفہوم ہے پیغمبر نے دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا، اور وہ مخلوق اول کہہ رہی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو پیغمبر کے نور کو جس لیے خلق کیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو رہی ہے 27ویں رجب۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ عہدہ اور وہ منصب، یہی وجہ ہے کہ مستحبی روزوں کے لیے خاص کر علامہ صادق حسن صاحب داماد ظلہ العالی نے کہا کہ شاید رجب کے اور روزوں کی اتنی اہمیت نہ ہو، ثواب بہت ہے جتنی اہمیت 27ویں رجب کے روزے کی ہے۔ لیکن اس وضاحت کے ساتھ کل میں بنارس میں بھی عرض کر کے آ رہا ہوں، اور یہاں بھی دیکھیے، یہ جیسے اصول اور فروع کا فرق ہے، یعنی عقیدے اور عمل کا فرق ہے، ایمان اور عمل کا فرق ہے، ویسے ہی نماز اور روزے کا بھی فرق ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، ہمارے یہاں کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی منزل ہے کہ رسولوں میں بھی بعض سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے اعمال کی منزل پر بھی اگر آپ آئیں تو ارکان اسلام ہیں تو 5 ارکان اسلام۔ میں اصول دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول دین کی ترتیب دی ہے، لیکن ارکان اسلام معصوم کی زبان پر ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ یہ امام معصوم نے تقریباً 11-12 حدیث اصول کافی میں ارکان اسلام 5: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ لیکن وہاں یہ کہا گیا ہے ہیں تو 5، لیکن جتنا زور ولایت پر دیا گیا ہے اتنا اور کسی چیز پر نہیں دیا گیا۔ پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، اور امام معصوم کہتے ہیں کہ 4 میں تو رخصت ہے لیکن 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بڑی توجہ، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔ 4 میں رخصت ہے، لیکن رخصت کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے۔ لفظوں پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، 4 میں رخصت ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ رخصت کا کیا مطلب؟ یعنی نماز سفر میں قصر ہے، روزہ حالت مرض میں نہیں رکھ سکتے آپ، حج بغیر استطاعت کے آپ پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ بغیر نصاب کے لازم نہیں ہے، لیکن ولایت و محبت میں کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ سفر میں آدھی نہ ہوگی، مرض میں معاف نہ ہوگی، استطاعت کا تعلق بدن سے نہیں، یہاں دل سے ہے۔ اور یہاں نصاب مال یا جانور کا نہیں، یہاں شجرے کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جو فرمایا گیا کہ ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، تو جس طرح کا آپ نے، یعنی نہ رسالت میں سب برابر ہیں،
نہ ارکان اسلام میں سب برابر ہیں، نہ اعمال میں یقیناً الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا، یقیناً مستحبی روزہ رکھیے، خوب رکھیے، لیکن نماز روزے کے اس فرق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ نماز کی نسبت سے آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کی قضا نمازیں آپ پر ڈیو اور قضا ہیں بھی، تب بھی پر آپ نمازوں کے قضا ہونے کے باوجود مستحبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ زیارت پہ تو آپ جاتے، نماز زیارت آپ کو کرنے کا موقع نہ ملتا، پڑھنے کا موقع نہ ملتا، اس لیے کہ نماز زیارت مستحب ہوتی۔ سمجھیے گا بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اگر آپ پر آپ کی واجب نمازیں ڈیو بھی ہیں، تب بھی پر آپ مستحبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ روزہ قضا بھی ہو اور آپ مستحبی روزہ بھی رکھیں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے علماء نے کہا اگر آپ مستحبی روزوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو قضا کی نیت سے اپنے قضا روزے رکھیں، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، آپ کو مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ 27ویں رجب کا روزہ اگر کسی کو رکھنا ہے تو وہ، اور عام طور سے علل اکثر ہوتا ہی ہے قضا زیادہ تر لوگوں پر، تو آپ مستحبی روزے کی برکت اگر چاہتے ہیں، چونکہ اہم ترین روزہ ہے، اور یاد رکھیے گا مستحبات وجوب یا واجبات کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کی نوافل جو ہیں آپ کی واجب نمازوں کی کمیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو نوافل کو مستحبات کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں، لیکن واجب کو نظر انداز کر کے نہیں، واجب کے ساتھ اس کی اہمیت اور ثواب کو آپ حاصل کرتے رہیں۔ 27ویں رجب کے بعد جو تاریخ آتی ہے وہ 28ویں رجب کی ہے، سفر امام حسین کی۔ آپ کی بستی میں پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ 28ویں رجب کو اماری کا پروگرام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 40ویں کی مجلس ایک ایسے درمیان میں تاریخوں کے منعقد ہو رہی ہے کہ میرے پیش نگاہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور میں بہت سے مطالب جو میں نے ابھی 2 دن اپنے وطن رائے بریلی میں اور کل بنارس میں نے 7ویں امام کے حوالے سے چیزیں عرض کیں۔ پہلے میرا ارادہ یہی تھا کہ پچھلی باتوں کو پیش نگاہ رکھ کر کے میں 7ویں امام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں گا، لیکن چونکہ 2 جگہ یہ مجلس یوٹیوب پر محفوظ ہو چکی ہے، ایک میرے وطن کی خود ہی اور ایک بنارس کی، اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر 7ویں امام کے حوالے سے تھوڑا بہت تاریخ کا پس منظر آپ کو لینا ہے تو ان مجلسوں کو آپ سن سکتے ہیں۔ اب میری نگاہ 28ویں رجب اور 26ویں رجب کے درمیان کی ہے، تو اس کو پیش نگاہ رکھ کر میں اپنی گفتگو وقت کے اندر تمام کروں گا، اور اس گفتگو کے لیے میں نے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہ صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کہ زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے، جہاں شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، زکوٰۃ اس لیے قرار دی گئی تاکہ تمہارا، نماز اس لیے واجب کی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے لازم ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، اور روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل اور ڈاواں ڈول نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، حج اس لیے ہے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے، ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔
دیکھیے مجھے مسلسل جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں علل اکثر تبرکن اور تیمنن مولائے کائنات کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مناسبتوں کے موقع پر اس سے اعراض کر کے میں دوسرے حوالے، چونکہ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آج مجھے یہ بتانا ہے اس مختصر سے وقت میں کہ دین پر جناب ابو طالب اور جناب زہرا کا احسان کیا ہے۔ موضوع یہ ہے میرا کہ دین اسلام پر احسان ابو طالب اور احسان زہرا بڑا موضوع ہے۔ جو مسلسل مجلسیں سنتے ہیں یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی گیرائی ہے، اور مجھے نہج البلاغہ سے بھی اپنے کو مربوط کرنا ہے۔ تو اگر مجھ جیسا طالب علم جو ہمیشہ نہج البلاغہ کلام علی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، اگر کبھی کبھی صدیقہ طاہرہ کے کلام کو ذریعہ بناتا ہے تو اپنے بیان کو میں مربوط یوں کرتا ہوں کہ علی کو اپنے علم پر ناز تھا، علی کے علم کا نتیجہ نہج البلاغہ ہے۔ بڑی توجہ، میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے یقیناً ایک ایک جملے میں اپنی تمہید کو اور زیادہ مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کے علم کا نتیجہ ہے نہج البلاغہ، علی کی تقریروں اور تحریروں کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ یعنی علی کے علم کا کمال کسی کو دیکھنا ہے تو وہ نہج البلاغہ دیکھے، لیکن علی کو اپنے علم پر ناز ہے، اور نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بڑی توجہ، دیکھیے لوگ رشتوں کے لیے کفو ڈھونڈتے ہیں اور انہیں کفو ڈھونڈنا بھی چاہیے، لیکن کفو میں خالی عہدہ نہ دیکھا کیجئے، خالی ڈگریاں نہ دیکھا کیجئے، انسانیت اور شرافت کو بھی تلاش کیا کیجئے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، انسانیت اور شرافت کو بھی تلاش کیا کیجئے۔ لیکن اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو مولا علی کو اپنی فضیلت علم پر ناز ہے، اور علی ہیں زہرا کا کفو۔ تو اگر علم کے کمال پر علی ہیں تو جس زہرا کا کفو علی ہیں وہ بھی تو علم کے کمال پر ہوگی۔ بڑی توجہ، وہ بھی تو علم کے کمال پر ہوگی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے اگر علی اور زہرا کے علم کی برابری کو دیکھنا ہے تو اگر ایک طرف نہج البلاغہ کے خطبہ شقشقیہ کو دیکھیے تو علی کی خطابت کا اندازہ کچھ ہو جائے گا، تو دوسری طرف جناب زہرا کے خطبہ فدق کو دیکھیے، آپ فرق ہی نہ کر پائیں گے کہ کہاں علی بول رہے ہیں کہاں زہرا بول رہی ہیں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، تو آپ جب مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کے خطبے کو پڑھیں گے تو دونوں کا علم آپ کو برابر نظر آئے گا، اور پھر جب ہم جیسے لوگ اس فکر کو آگے بڑھاتے ہیں تو زین پور کا شاعر آواز دیتا ہے کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ زہرا دین کے مشن کا وہ جزو لا ینفت ہے کہ جہاں 11ویں امام کہتے ہیں کہ ہم ائمہ حجت ہیں مخلوق پر، اور ہماری جدہ زہرا حجت ہیں ہم پر، یعنی حجتوں کی حجت کا نام ہے زہرا۔ بڑی توجہ، یعنی حجتوں کی حجت کا نام ہے زہرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا۔ بڑی دیکھیے میں کیسے مربوط کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یقیناً کسی کی مخالفت کی جو حسد اور جلن کی انتہا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے مخالف کو خرید نہیں پاتا، دولت سے ڈرا نہیں پاتا،
طاقت سے تو آخری اس کی مایوسی یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم انہیں ڈرا نہیں پائے، ہم انہیں خرید نہیں پائے، تو کل یہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھئی آدمی اپنے مخالف کو جب کسی طرح سے پسپا نہیں کر پاتا ہے تو پھر مایوسی کی وجہ سے اس کے فنا اور ختم ہونے کی بات کرنے لگتا ہے۔ تو کفار قریش کا معاملہ بھی یہی تھا کہ جب وہ نبی کو طاقت سے ڈرا نہیں سکے، دولت سے خرید نہیں سکے، تو اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مختون نسل کے تانے دیے جا رہے تھے، لیکن نبی پر ہونے والے اعتراض کا جواب یا خدا دیتا ہے یا علی دیتے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے، نبی پر ہونے والے ہر حملے کا جواب یا تو، یہ جملے محفوظ رکھیے گا آگے میں اس سے کام لوں گا، یا تو خدا دیتا ہے یا علی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر علی چونکہ ابھی کمسن ہیں، جواب اللہ دے رہا ہے کہ تم اسے ابتر کہہ رہے ہو تو انا آتینا کل کوثر، ہم نے اسے کثرت نسل عطا کی ہے، اور کثرت نسل کی مصداق اول کا نام ہے زہرا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اب جملہ سنیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو یہ مختون نسل ہے، انا آتینا کل کوثر، ہم نے اسے کوثر یعنی کثرت نسل عطا کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا مصداق کوثر خالی نبی نہیں ہیں، نبی کے ساتھ مصداق کوثر ابو طالب بھی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ آپ تک بات پہنچ رہی ہوگی کہ مصداق کوثر خالی نبی نہیں ہیں بلکہ ابو طالب بھی ہیں، اس لیے کہ اگر کوثر کا آغاز زہرا کے ذریعے ہو رہا ہے تو زہرا کے شوہر کا نام تو علی ہے نا، یعنی اگر کوثر کا سلسلہ نبی کی بیٹی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے تو ابو طالب کے بیٹے کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔ بھائی اندازہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے تو وہ ان سارے کفاروں، منافقینوں، مشرکین کو جواب ہے جو یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کے بعد اسلام کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے۔ تو ادھر سے اگر نبی کی بیٹی آ رہی ہے تو ادھر سے ابو طالب کا بیٹا آ رہا ہے، ان دونوں سے مل کر کے نسل کوثر آگے بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم عجب طرح سے کہتے ہیں کہ سر معبود سید بطحا ناز یاسین حرمت طٰہا شجر انبیاء کا ایک ثمر بحر تسلیم و بندگی کا گوہر سر بسر پے کرے دعائے خلیل فدویت میں رشک اسماعیل، فدویت میں رشک اسماعیل۔ عجب منظر ہے کہ اعتبار مزاج فطرت ہے، یہ تحور نہیں شجاعت ہے۔ یا ولی یا وسیع عجب کچھ تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا۔ اصل میں انبیاء بحد نظر، عجب خراج عقیدت ہے علامہ رشید ترابی مرحوم کا۔ جناب ابو طالب کو شورائے کرام کی موجودگی اور صاحبان فکر و نظر، خدا کی قسم بڑے بڑے قصیدے ایک طرف، علامہ رشید ترابی مرحوم کی نظم کا یہ شعر ایک طرف، جناب ابو طالب کے حضور کہ اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر۔ جناب ابو طالب کے حضور اصل میں انبیاء بحد نظر، یعنی اگر ابو طالب کا ماضی دیکھو گے تو انبیاء نظر آئیں گے، ابو طالب کا مستقبل دیکھو گے تو امامت نظر آئے گی۔ مصداق کوثر کی بات کر رہا ہوں، اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر حجج حق کا ایک تتمہ ہے، اور آگے ابو الائمہ ہے۔ حجج حق کا ایک تتمہ ہے، یعنی بھتیجا ہے، تو ختم نبوت کی مہر ہے۔ حجج حق کا یعنی حق کی حجتوں کا
ایک تتمہ ہے، حجج حق کا ایک تتمہ ہے، اور آگے ابو الائمہ ہے۔ بھائی کیا کہنا آغوش ابو طالب کا، جو نبیوں کے آخر کو پالے، اماموں کے پہلے کو پالے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حجج حق کا ایک تتمہ ہے، اور آگے ابو الائمہ ہے، شیبۃ الحمد کا وہ نور نظر، حامل سر حضرت داور۔ عجب منزل ہے عزیزان محترم کہ کفر و الحاد کے حریف آئیں، ہے جو ہمت تو اس کو لے جائیں، یہ گوہر ہے میری حفاظت میں۔ بس عزیزان محترم، اب یہاں سے میں گریز کرنا چاہوں گا اس نظم کو دوسری طرف پھر کبھی انشاءاللہ، کہ جہاں پر علامہ نسیم امروہوی نے جناب ابو طالب کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عجب بیت لگائی ہے کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ۔ میں نے کہا تھا نا پہلے کے جملے میں سہارا لوں گا کہ ابو طالب کے بغیر بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ۔ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، یعنی اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام کی دعوت کا آغاز بھی نہ ہو پاتا۔ ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا ہے، ابو طالب نے پیغمبر کو کھڑا کیا ہے، اور ایک ہی بزم میں دنیا نے ابو طالب کا جلال بھی دیکھا ہے، ابو طالب کی رحمت کی نظر بھی دیکھی ہے۔ اسی بزم میں، اسی دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب کو جلال کے عالم میں بٹھا رہے ہیں ابو طالب۔ اسی بزم میں آج 26ویں رجب کے حوالے سے محسن اسلام کا یوم ہے، فرض ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ محسن اسلام کو یاد کریں، ہم خراج عقیدت پیش کریں ہم، کہ جو مصداق سورہ کوثر ہو رہا ہے علی کی وجہ سے۔ ابو الائمہ یعنی ائمہ کا باپ جو ہے وہ ہے ابو طالب۔ عزیزان محترم، ابو طالب ابو لہب کو بٹھا رہے ہیں اور پیغمبر پر نظر رحمت کر کے کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی و بلغ مما تحبک، میرے سید کھڑے ہوئیے، میرے سیار کھڑے ہوئیے، جو بھی آپ کے دل میں آئے کہیے، جو بھی آپ کے دل میں آئے کہیے۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے ایک باب تمام کرنے جا رہا ہوں، دوسرے باب کو یہیں سے شروع کر دوں گا کہ کھڑے ہوئیے سید، جو بھی آپ کے دل میں آئے کہیے۔ چچا بھتیجے کو سید کہہ رہا ہے، سردار عرب اپنے بھتیجے کو مولا کہہ رہا ہے، لیکن خدا تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان کا پیغام بھیجنے والا ہے نا۔ اللہ نے کہا اے کافروں کے مجمع میں، اے کافروں کے مجمع میں میرے حبیب کو مولا کہنے والے، تیرے احسان کا بدلہ میں یوں دوں گا کہ غدیر کے بھرے صحرا میں یہی نبی ہوگا اور تیرے بیٹے کو مولا کہے گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے آپ۔ میں نے آپ کو دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک پہنچا دیا۔ غدیر یعنی آغاز امامت۔ اور آپ جن لوگوں کی نظر بھی تاریخ پر ہے، دیکھیے خدا پہلے کو انتظام و اہتمام سے منواتا ہے۔ پہلے کا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اور سب کا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے جناب نوح کی نبوت کا اعلان اہتمام سے نہیں سنا، اعلان کر دیا، ہو گیا۔ انتہا یہ ہے کہ خود پیغمبر کی رسالت کا بھی ظاہری اعلان اس طرح سے نہیں ہوا جیسے آدم کا ہوا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، پہلے کو منوا کر سلسلے کو اللہ منوا دیتا ہے۔ تو یا تو ہم نے پہلے نبی کو اللہ کو منواتے ہوئے دیکھا یا پہلے امام کو منواتے ہوئے دیکھا۔
بڑی توجہ جان محترم دیکھیے، اور کسی امام کے لیے وہ اہتمام نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے مربوط گفتگو، تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنے مطالبہ فدق کے خطبے میں دو مناسبتیں ساتھ میں جمع ہو رہی، اس لیے میری مجبوری تھی۔ یقیناً بے ربط گفتگو اگر لگے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا تو گفتگو مربوط ہوتی چلی جائے گی، اور وہ یہ کہ جناب زہرا نے کیا کہا۔ میں نے جو کلام پیش کیا تھا کہ ایمان اس لیے تاکہ شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے تاکہ غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے تاکہ رزق میں برکت ہو، روزہ اس لیے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے، حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، اور اطاعت اس لیے تاکہ ملت منظم ہو جائے، ہماری امامت اس لیے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ابو طالب کی بہو نے، بھائی توجہ فرمائیے گا، ابو طالب کی بہو نے امامت کو مرکز اتحاد بتایا۔ توجہ فرمائیے گا، ابو طالب کی بہو نے امامت کو مرکز اتحاد بتایا، اور اللہ نے کہا اے میرے نبی کی حفاظت کا انتظام کرنے والے، تیری نسل میں امامت جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، تیری نسل میں امامت جائے گی، اور امامت کی پشت پناہ زہرا بن جائے گی۔ امامت کی پشت پناہ زہرا بن جائے گی۔ دیکھیے، میں آپ کو غدیر تک لے کر تو آیا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ ولایت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ارے ولایت و محبت میں چھوٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جہاں زہرا نے مرکز اتحاد بتایا، جہاں اعلان ولایت و امامت کے موقع پر اللہ یہ کہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ توجہ کیجئے گا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زہرا کا رول کیا ہے حفاظت امامت کے لیے، زہرا کی منزل کیا ہے حفاظت کے لیے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 28ویں رجب آگے آنے والی ہے۔ یہ ساری مناسبتیں اگر آپ کے پیش نگاہ ہیں، اور کہیں بھی اب آپ 28ویں رجب کے جلوس میں یا مجلس میں جائیں گے، میری ان باتوں کو پیش نگاہ رکھیں گے، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ اگر جناب زہرا جو مرکز و محور امامت و نبوت کا ہیں کہ قد آور مردوں کے بیچ میں، اگر اللہ زہرا کو مرکز تعارف بنا رہا ہے تو اللہ کو زہرا سے وہ کام لینا ہے جو اب تک نبیوں اور اماموں کی شکل میں اللہ مردوں سے لیا کرتا تھا، لیکن غدیر اور ولایت کے حوالے سے اللہ کو زہرا سے وہی کام لینا ہے۔ اس لیے نزول آیہ تطہیر کے موقع پر ایک جملہ میں کہہ دوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ خاتون کسی بھی شکل میں ہو، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کو دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو خالی ماں کی حیثیت سے قابل احترام نہ سمجھو، نہیں، بیٹی کی حیثیت سے بھی اس کی اہمیت کو سمجھو، زوجہ کی حیثیت سے بھی اس کو اپنا ہم شریک اور شریک سفر، یعنی عورت خالی گھریلو کام کاج کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت تمہاری زندگی کا برابر سے شریک ہے۔ یہ غیر سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن زہرا اور علی کے ماننے والوں کو تو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ زہرا کس منزل پر ہیں اور علی کس منزل پر ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں عزیزان محترم کہ جناب زہرا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر عورت کو مردوں ہی کے ذریعے پہچانواتے ہیں، کبھی باپ کے ذریعے بیٹی پہچانی جاتی ہے، کبھی شوہر کے ذریعے زوجہ پہچانی جاتی ہے، کبھی بیٹوں کے ذریعے۔ آج بھی میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا، لیکن علی اور زہرا کے ماننے والوں کو، ہر شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھنے والوں کو تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ملائکہ کے پوچھنے پر اللہ
मरकज़ तारुफ नबी को बनाता तो गलत न होता, अली को बनाता तो कोई कमी न होती, हसनैन को बनाता तो कोई ऐब की बात नहीं थी। लेकिन इन कद आवर मर्दों के बीच में अल्लाह कह रहा है फातिमा है और उसका बाप, फातिमा है और उसका शौहर, फातिमा है और उनके बेटे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि औरत को तुफैली न समझना, सबबी न समझना, बल्कि औरत इतना मरकजी किरदार है कि सरदारे अंबिया पहचाना जाता है तो औरत के जरिए, सरदारे औलिया पहचाना जाता है तो खातून जन्नत के जरिए जवानान जन्नत के सरदार पहचाने जाते हैं। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तवज्जो इज़ान मोहतरम, देखिए अभी मैं जो बात कह के आ रहा हूँ कि वजह और सबब ये है कि ये निज़ाम जो इस्लाम के खिलाफ हर दौर में रहता है, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, साजिश करने वाले साजिश करते हैं लेकिन खुदा साजिशों का बेहतरीन जवाब देने वाला है। अजीज़ान मोहतरम, वो लोग जो दुश्मनान इस्लाम थे वो साजिशों पर साजिशें तो कर ही रहे थे, खुदा जवाब भी दे रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस्लाम का मुहाफिज कौन कब हो सकता है। वो जिसने नबी को पहले खल किया था और नबी के नूर को कई हिस्सों में, बहुत तेजी से बोलूंगा बात महफूज हो जाएगी, बात में इत्मीनान से आप सुनिएगा अजीज़ान मोहतरम, कि जहां नबी ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, अली और हम एक ही नूर से हैं। जब ये दोनों एक ही नूर से थे तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद भी तो ये एक ही शजरे, एक ही बाप और माँ की औलाद से आ सकते थे, यानी नबी और अली दोनों सगे भाई भी हो सकते थे, चाहे अब्दुल्ला के जरिए चाहे अबू तालिब के जरिए। लेकिन ये क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक जुज़्वे नूर का इजहार जनाब अब्दुल्ला के जरिए हुआ, एक जुज़्वे नूर का इजहार जनाब अबू तालिब के जरिए हुआ, एक जुज़्वे नूर जमाल रिसालत कहलाया, एक जलाल इमामत कहलाया। ये अलग अलग इसलिए हुए, दोनों सगे भाई इसलिए नहीं हुए कि अली के जरिए से नस्ल रसूल को आगे बढ़ना था, इसलिए नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि वो मसाइल न पैदा होने पाए, अक्द हो सके, शादी हो सके, नस्ल आगे बढ़ सके। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक 30 बरस पहले क्यों, एक 30 बरस बाद क्यों, कि जब ये 40 के हों तो ये 10 के हों, ताकि जब 40 बरस का नबी मक्के में इस्लाम का पैगाम पहुंचाए और कुफ्फार साजिशन छोटे छोटे बच्चों को नबी के पीछे लगाएं, ये सोच करके कि 40 बरस का नबी बच्चों से उलझे, तो हम कहें कि ये नबी है कैसा जो बच्चों से उलझ रहा है। कहा वो 40 का होगा तो ये 10 का होगा, चलेगा साथ में। जब नबी को पत्थर मारे जाएंगे नबी न बोलेंगे, अली का बचपना बोलेगा। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब फरमाइएगा, देखिए मैंने कहा बात आपके जहन में रहनी चाहिए। अब जब कुफ्फारे कुरैश अली के नाम पर अबू तालिब के पास घबराए हुए पहुंचेंगे कि तुम्हारे बेटे ने हमारे लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए, तो जैसा हमला होगा वैसा जवाब होगा। अबू तालिब कहेंगे तुम अपने लड़कों को रोक लो तो हम अपने लड़के को रोक लें। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तेजी से मैं बोलूंगा, आज आप महसूस कीजिएगा अजीज़ान मोहतरम। तो जो काम मक्के में नबी के साथ अली का था, उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए, वही काम मदीने में अली के साथ ज़हरा का था। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो काम मक्के में नबी के साथ अली का था, उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए वो ये सोचेंगे नबी उलझेगा, नबी बोलेगा नहीं, अली जवाब देंगे।
وہی ضرورت علی کے ساتھ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کاش وقت ہوتا. یاد رکھیے گا یہ میری بنیادی فکر ہے. یہ جو سقیفہ کی کارروائی کے بعد مختلف میدانوں کا ہارا ہوا یزید کا دادا مولا علی کے پاس پہنچا ہے کہ یا علی اگر آپ تیار ہوں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. علی نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ بھائی آپ کی سماعتوں پر میں بھروسہ کر رہا ہوں, امامت کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں جو مرکز اتحاد ہے. یاد رکھیے گا بہت مرتبہ آپ نے یہ سنا ہے, لیکن آج میری زبانی بھی سنیے. یہ یزید کا دادا علی کو حکومت دینے نہیں گیا تھا بلکہ امامت کی گہرائی کا اندازہ لگانے گیا تھا کہ نبی نے تو مکے میں کہہ دیا تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے. جناب ابو طالب ہی ذریعہ بنے ہیں نا وہاں بھی کہ بھتیجے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں کی حکومت جہاں چاہے عقد کریں گے. کہا چچا ان کافروں سے کہیے, چچا ان کافروں سے کہیے یہ مکہ ہے, چچا ان کافروں سے کہیے. علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم عجب جملہ کہتے ہیں کہ عجب ہے شان ابو طالب, عجب ہے شان رسالت. ابو طالب سے نبی کہہ رہے ہیں کہ چچا ان کافروں سے کہیے. ارے کتنی دفعہ میں جملوں کو دہراؤں, چچا ان کافروں سے کہیے. یعنی نبی آغاز ہی میں بتائے دے رہے ہیں کہ چچا اور ہے کافر اور ہے. چچا ان کافروں سے کہیے کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی پر میں اعلاء کلمت الحق سے باز نہ آؤں گا. تو چونکہ ابو سفیان مکے میں دیکھ چکا تھا کہ نبوت کو خریدا نہیں جا سکتا. بھائی بڑی مجلسیں آپ نے سنی ہیں, میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور یقیناً دعائیں دیں گے آپ. اور وہ یہ جو مدینے میں سقیفہ کی کارروائی کے بعد دوڑا ہوا گیا ہے یہ حکومت دینے نہیں گیا, اصل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی جیسا ہے کہ نہیں. ہماری جانیں قربان مولا علی کے جواب پر جیسا جواب مکے میں نبی نے دیا تھا ویسا ہی جواب مدینے میں علی نے دیا. بڑی توجہ, بڑی توجہ. اور یہ حکومت دینے نہیں آیا. بھائی ابھی گفتگو ہو رہی تھی قبل مجلس سیاست کے بازیگروں کی, حکومت پر قبضہ کرنے والوں کی. دیکھیے حاکموں کا, سیاسی جماعتوں کا ایک بہت بڑا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے خیمے سے زیادہ دوسرے کے خیموں کی خبر رکھنا. ادھر کیا ہو رہا ہے وہ تو پتہ رہتا ہی ہے, دوسرے کے خیمے کی خبر بھی جماعت کو کامیابی کے لیے بہت سے راستے دکھاتی ہے. تو یہ جو سقیفہ والوں کی طرف سے مولا علی کے پاس بھاگا ہوا آیا ہے یہ اس خیمے کی خبر لینے آیا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. بھائی کربلا تک میں آپ کو لے جاؤں گا, جناب زہرا کی جو مرکزیت ہے اس پر میں مجلس تمام کروں گا. یاد رکھیے گا عزیزان محترم یہ سقیفہ کا نمائندہ بن کر بخیر بظاہر خیر خواہ بن کر آیا ہے. پیشکش ہوتی ہے نا کہ ہم تمہیں سپورٹ دے دیں گے, ہم تمہیں بنا دیں گے, لیکن وفاداری نہیں ہوتی ہے. اصل میں اس میں توڑ اور اس میں جو ہے تقسیم کرانا مقصود ہوتا ہے. لیکن کیا کہنا, نگاہ امامت کا میرے مولا کا 5واں خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے, ایک جملہ بھی نہیں پڑھوں گا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے مولا نے کہا سازش کر رہا ہے, تو گہرائی کا اندازہ لگانے آیا ہے, اگر میں بولوں گا تو کانپے گا. علی نے اسے واپس کر دیا اور اس نے جا کر سقیفہ کے خیمے میں کہا کہ جو دل چاہے کرنا ہے کرو, علی بولیں گے نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. جو دل چاہے کرو علی بولیں گے نہیں. لیکن جب سقیفائی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ جب صاحب ذوالفقار نہ بولے گا تو پھر میرے خلاف بولے گا کون. لیکن انہیں پتا نہیں تھا مکے میں نبی کے ساتھ علی تھے تو مدینے میں علی کے ساتھ زہرا ہے. ٹھیک ہے علی تو
نہ بولیں گے، لیکن زہرا فدق کا مطالبہ کر کے ایسا وار کریں گی جیسا وار ذوالفقار نے بھی نہ کیا ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، یقیناً میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کلام کو اس منزل تک میں لے کر کے آیا ہوں، بس گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا امامت کی پشت پناہ کا نام ہے زہرا، ورنہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بیٹے بھی جانتے ہیں کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بھائی بھی جانتے ہیں کہ بہن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر خاندان کے بزرگ بھی۔ توجہ فرمائیں، ذرا سا 5-7 منٹ اور مجھے چاہیے ہیں مصائب کے باب میں آپ کو لے جانے کے لیے، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا ایک شریف بیٹی پر اپنے باپ کے دفاع کا حق تو ہوتا ہے نا۔ ابھی میں نے آغاز میں کیا کہا تھا کہ نبی پر ہونے والے حملوں کا جواب یا خدا دے یا علی دے۔ خدا خود تو آئے گا نہیں، اس نے ہجرت میں نفس علی کو خریدا ہے تاکہ نبی پر ہونے والے ہر حملے کا جواب نفس اللہ دے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن جیسا شدید حملہ ثقیفہ کے بعد نبوت پر ہوا ہے، شاید ویسا حملہ بدر میں نہ ہوا ہو، احد میں نہ ہوا ہو، خیبر میں نہ ہوا ہو، خندق میں نہ ہوا ہو، اس لیے کہ نبی سے کیا کہا تھا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ گویا کہ اسی ولایت پر سارے دین کا دار و مدار ہے، اور امت ثقیفہ کر کے، میں آہستہ بول رہا ہوں، ابھی تک میں تیز بولا تھا، اب میں آہستہ بول رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امت ثقیفہ کر کے نبی جیسے شریف پر یہی الزام لگا رہی ہے کہ نبی نے سب کچھ کیا، یہی نہیں کیا۔ ثقیفہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امت اگر یہ مان لیتی کہ غدیر میں نبی نے کسی کو بنایا ہے تو کیا ثقیفہ کی ضرورت ہوتی؟ تو ثقیفہ اصل میں نبی پر شدید ترین حملہ ہے کہ نبی نے یہی نہیں کیا، جس پر ساری نبوت کا دار و مدار ہے، اور جو ہر موقع پر نبی کا دفاع کرتا تھا معاملہ اسی کا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں زہرا کا رول کیا ہے، کہ جہاں علی جیسا مصلحتاً نہ بول پائے وہاں زہرا بولے، یہ ہے زہرا کی اہمیت۔ وہاں زہرا بولے، یہ ہے زہرا کی اہمیت۔ اور یاد رکھیے گا انکار حسین یقیناً 28ویں رجب کی تقریروں میں مختلف ذاکرین اور خطبہ سے تقاریر آپ سنیں گے، انکار حسین کی اہمیت آپ کو بتائی جائے گی۔ بے شک انکار حسین لازوال ہے، بے مثال ہے، لیکن یاد رکھیے گا انکار حسین کی بنا مدینے میں رکھی ہے زہرا نے۔ انکار حسین کی بنا مدینے میں رکھی ہے زہرا نے، یعنی امام حسین نے زہرا کی بنیاد پر انکار کو تعمیر کیا ہے۔ جبھی شاعر نے کہا کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، جہاں اتنی ہیبت ہو، اتنا ڈر ہو کہ لوگ علی کو جواب سلام دینے کی ہمت نہ کر پاتے ہوں۔ بار بار آپ نے سنا ہے کہ کہا یا علی ابو الحسن، ہم نے سنا ہے لوگ آپ کے کو سلام نہیں کرتے، کیا بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، بلکہ مقام تعجب یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ سنو نوجوانوں، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، مصائب میں آپ نے یہ بار بار سنا ہے، لیکن اس کا فلسفہ بھی کبھی سن لو کہ جواب سلام آدمی جاننے والے کو کرتا ہے، لیکن جواب دینے میں شرط نہیں ہوتی کہ ہم تمہیں جانیں گے تو جواب دیں گے۔ جواب آدمی انجان آدمی کو بھی دیتا ہے، لیکن مدینے میں علی اتنے اکیلے اور تنہا ہو گئے تھے کہ جہاں خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں کہ غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی، بعد محمد علی اتنے تنہا ہو گئے تھے۔ تو یہ جو جواب سلام کا معاملہ ہے نا، چونکہ سلام اور جواب سے جان پہچان کا پتہ چلتا ہے، تو لوگ ثقیفہ کے بعد اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے ڈر اور خوف کے ماحول سے۔
خدا ہم میں عزم و حوصلہ دے کہ ہم بگڑے ہوئے ماحول میں ثابت قدم رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں۔ ڈر اور خوف بہت بڑا عذاب ہے، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اتنا ڈر اور خوف تھا کہ لوگ جواب سلام کی بھی ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ کہیں جواب سلام سے کوئی ہمیں علی والا نہ سمجھ لے۔ اس ڈر میں لوگ جواب سلام کی بھی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ تو جس مدینے میں بعد ثقیفہ اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ لوگ مولا علی کو جواب سلام دینے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، یہ ہے زہرا کی شجاعت کہ جہاں لوگ جواب سلام کی ہمت نہ کر پائیں وہاں زہرا نے انکار کر کے اپنی شجاعت کا اعلان کر دیا۔ اور دوسری بات کہ یقیناً جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے عزا کی بنا رکھی ہے، لیکن میں نے مجلس کا آغاز کہاں سے کیا تھا کہ ہم خوشی اور غم میں اپنے مولا، مظلوم مولا کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے بیٹی کو نوید دی تھی کہ نہ گھبراؤ، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا، جس کے بچے حسین کے بچوں کا۔ تو یقیناً فرش عزا تو شام میں سب سے پہلے جناب زینب نے بچھایا، لیکن فکر عزائے حسین سب سے پہلے ماں نے کی۔ تصور اور خیال اور فکر کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون، تو انکار مشہور حسین کا، بنا رکھی زہرا نے، عزا منسوب جناب زینب سے، فکر کی سب سے پہلے جناب زہرا نے۔ ہاں عزادارو، تو یہ آسمان امامت کے ستارے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں سو رہا ہے، کوئی مشہد میں سو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ماؤں کو اپنی اولادوں سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماؤں کو وجود کو غنیمت جانو، جس کی مائیں ہیں وہ اپنے ماں کے وجود کو غنیمت جان کر اپنے شوہر، اپنی زوجہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ احترام مادر کا خیال رکھے، بچیوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرے۔ لیکن عزادارو، ساری مائیں اپنی زندگی میں بیٹے کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن زہرا اس ماں کا نام ہے جو بعد شہادت بھی اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہے۔ ہاں عزادارو، یقیناً عزائے فاطمی کے موقع پر آپ نے کہیں نہ کہیں اس روایت کو بار بار سنا ہوگا کہ جب وصیت کے مطابق مولا علی نے زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ لا کر رکھا جاتا ہے تو محارم یعنی وہ جو چہرہ دیکھ سکتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ اپنی عزیزہ کا چہرہ دیکھ لو۔ بیٹے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں ماں کے چہرے کو۔ یہ علی نے بھی اہتمام کیا تھا کہ زہرا نے جب غسل ہو گیا کہا آؤ بچوں آؤ، تو سب تو آئے۔ حسن حسین، خاص کر مولا حسین نے تڑپ کر کہا تھا اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا۔ سنا ہے نا آپ نے، بندے کفن توڑے آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ عزادارو، 28ویں رجب آج محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے۔ مولا علی کو بھی پرسا دیجئے، رسالت مآب کو بھی پرسا دیجئے، لیکن آنے والی 28ویں رجب کے حوالے سے ہاں وہ ماں جو حسین کے لیے بندے کفن توڑ رہی ہے، وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے۔ تو اگر زہرا اس حسین کے لیے بندے کفن توڑ سکتی ہے تو وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے، اگر وہ حسین آواز دے گا تو اگر زہرا کربلا پہنچ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ اگر وہ زہرا اس حسین کے لیے پرسا دینے کے لیے ماؤں بہنوں کے درمیان، مومنین کے درمیان آنسو لینے کے لیے آ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ ارے میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب 26ویں رجب آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ شام کا وقت آتے آتے آپ کا اور ہمارا مولا ولید کے دربار میں گیا
ہے، مطالبہ بیعت ہوا ہے۔ مولا حسین نے کہا میں اپنے ارادے کا اعلان رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں کروں گا۔ یہ 26ویں یا 27ویں کی بات ہے، ہاں آزادارو 27ویں کا پورا دن تیاری میں گزرا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خطبہ فدق کے بعد جناب زہرا قبر نبی پر گئی ہیں، ولید کے دربار میں آنے کے بعد مولا حسین نانا کی قبر پر گئے ہیں، اور بار بار گئے ہیں، کبھی ماں کی لحد پر، کبھی بھائی کے مزار پر، لیکن نانا کی قبر پر تو 26 سے 28 تک نواسا بار بار گیا ہے، بار بار گیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کے منظر کو میر انیس نے نظم کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ حسین تم میری قبر پر تو بار بار آ رہے ہو، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ماں کا کیا عالم ہے؟ کئی دن سے تیری ماں کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، سر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین۔ بہترین سال ثواب ہوگا اس مومنہ کے لیے کہ جو عزاداری کا انتظام کرنے والی، یقیناً جس گھرانے کی یہ فرد ہے ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارے جانے والے خوشی کے موقعوں پر ہمیں یاد آئیں یا نہ یاد آئیں، لیکن غم کے موقع پر، محرم کے موقع پر جانے والا بہت یاد آتا ہے۔ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین۔ کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو، اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ہاں جس نے بندے کفن توڑ دیے ہو وہ حسین کو اکیلا کیسے چھوڑے؟ ہاں دادارو ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسدا ہو فغاں زینب زار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار۔ ہاں دادارو آئی آواز نہ رو، میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی تھی، جناب عباس سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ بیت الشرف سے ایک کنیز نکل کر آئی، کہنے لگی چھوٹے آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں، ادھر جناب فاطمہ جناب ام البنین کا نام آیا، جناب عباس دوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں گئے، کہا ماں کیا بات ہے، کہا میرے لال جاؤ جاؤ، میرا سارا بھرا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن جاتے جاتے اس بات کا خیال رکھنا میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بھائی بچ جائیں، میرا آقا قربان ہو جائے۔ آزادارو یہی وجہ تھی جب تک عباس و برادران عباس زندہ تھے کوئی میلی آنکھ سے حسین کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، ادھر بازو قلم ہوئے ادھر حسین پر حملے، حسین زین سے زمین پر آئے، آواز دی اماں، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، سیدہ کا زانو حسین کا سر، شمر کا کن خنجر، منادی کی ندا،
الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہمیں عقیدے کی پختگی، ولایت اور محبت کو زیادہ سے زیادہ دل میں اتارنے، اجر رسالت کو ادا کرنے اور ساتھ میں اعمال صالحہ کے بجا لانے کی پروردگار توفیق عطا فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسین بانو بنت سید حمید حسین مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔